اگر ہم روزے کی حالت میں سارا دن سوئے رہیں، صرف نماز کے وقت اٹھ کر نماز پڑھیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اگر نماز آپ ضائع نہیں کرتے، سارا دن سو کے روزہ گزار دیتے ہیں، تو ثواب ملے گا روزے کا آپ کو، کیونکہ بھوکے پیاسے تو رہ لیے، بھلے سو کے ہی رہ لیے۔ نہ رکھنے سے بہتر ہے سارا دن سو کے رکھ لیں، لیکن جو روزہ نہیں رکھتے وہ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ کسی بھی طرح سے مکمل کر لیں، روزے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن مشورہ میرا یہ ہے کہ اس تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ کیوں سو رہے ہیں سارا دن؟ آپ تھوڑا چل لیں، پھر لیں، ہر لیں، جل لیں، اس سے صحت بھی آپ کی اچھی ہوگی، کولیسٹرول لیول کم ہوگا، فیٹ کم ہوگا، جسم نتھر جائے گا، تھوڑے ہینڈسم اسمارٹ ہو جائیں گے، دماغ روشن ہو جائے گا۔ روزے میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی، اگر روزے میں آپ کو ویکنیس ہوئی بھی ہے نا تو وقتی ہوتی ہے، وہ عید کے بعد دوبارہ سیٹ ہو جاتی ہے۔ درجنوں فائدے ہیں۔ اگر خون آپ کا دانتوں سے نکلا اور وہ تھوک پہ غالب نہیں ہے، یعنی کم خون ہے، کم خون کی علامت یہ کہ آپ نے جب تھوک پھینکا تو اس میں سرخی کم ہے، تھوک غالب ہے، تو ایسے تھوک کو نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر آپ نے تھوک پھینکا تو وہ اس میں سرخی زیادہ ہے، ریڈیس زیادہ ہے وہ، اور تھوک کم ہے، تو اس کا مطلب خون غالب آ گیا ہے، تو پھر ایسے تھوک کو آپ نگلیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے آپ جان کے نگلیں یا غلطی سے نگلیں۔ میں بار بار بتاتا ہوں، بھولے سے کھانا پینا الگ بات ہے، غلطی سے کھانا پینا الگ چیز ہے۔ بھولے سے کوئی چیز کھا لی یا پی لی، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھولے کا مطلب یہ کہ آپ کو روزہ یاد ہی نہیں تھا، تو آپ نے خون نگل لیا، آپ کے منہ میں خون آیا، آپ نے نگل لیا، آپ کو یاد ہی نہیں میرا روزہ ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن آپ کو روزہ یاد ہے اور پھر آپ نے جو ہے وہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی حلق میں وہ خون اتر گیا، پھر روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں دوران غسل غرارہ کرنا۔ روزے کی حالت میں دن میں احتلام ہو گیا تو غسل کر کے پاک ہونے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا غرارہ کیا جائے گا؟ شیخ محمد خان UAE سے۔ اگر روزے میں احتلام ہو گیا ہے تو دیکھیں، غسل کرنے میں غرارہ پھر بھی نہ کریں، لیکن منہ بھر کے قلی کریں، قلی کریں منہ اچھی طرح بھر کے، نہ تاکہ فرض قلی ہو جائے اور جو منہ میں پانی جہاں تک پہنچانا واجب ہے وہ پہنچ جائے۔ غرارہ نہ کریں کیونکہ اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ پانی حلق میں نہ اتر جائے۔ کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آیت اللہ کاشف بہاولپور سے۔ نہیں جی، احتلام سے، نائٹ فال سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، اسی میں ایک مسئلہ ہے، یہ پوچھا تو نہیں ہے لیکن لوگ پوچھتے بہت ہیں، حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن میں بیان کر دیتا ہوں کیونکہ نوجوان لوگ اس میں بہت مبتلا ہیں۔ ہینڈ پریکٹس کے بارے میں بہت پوچھا جاتا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، تو ہینڈ پریکٹس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس سے قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ کفارہ جب لازم ہوتا ہے جب آدمی عورت کے ساتھ یا وائف کے ساتھ انٹرکورس کر لے ہم بستری کے دوران، اور اگر انٹرکورس نہیں کیا تو اس سے پھر کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ اگر ڈسچارج ہو گیا تو صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ ڈسچارج نہیں ہوا تو نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ تو یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور لوگ بہت زیادہ الجھن میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے میں نے تھوڑا اس کو بیان کر دیا ہے۔ سفر کی حالت میں رمضان کے روزے قضا کرنا یا ہمت کر کے رکھنا، ان میں سے کیا بہتر ہے؟ جبکہ رکھنے میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے۔ معراج احمد انڈیا سے۔ حدیث میں آتا ہے لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ نیکی نہیں ہے، لیکن پوری امت کا اتفاق ہے اس سے وہ سفر مراد ہے جس میں روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہو، آپ کے لیے ٹینشن میں آ رہے ہو آپ۔ تو اگر سفر کے دوران سحری کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ افضل ہے روزہ رکھنا۔ آج کل کے سفر تو بہت آسان ہو گئے ہیں، تو افضل روزہ رکھنا ہے۔ اور یہ جو حدیث میں آتا ہے روزہ نہ رکھنا افضل ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ جب رکھنے میں تکلیف ہو۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ کے بہت مشکل سفر ہو جائے گا، بعض دفعہ سفر میں فلائٹ اتنی لمبی ہوتی ہے، امریکہ سے آپ کراچی آ رہے ہیں تو 22 گھنٹے کے روزے ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں بھی اگر سحری کا وقت درمیان میں آ گیا ہے تو آپ کے لیے روزہ چھوڑنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ آپ اللہ کی رخصتوں سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ روزہ میں بلغم یا تھوک نگلنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں اگر منہ میں بلغم یا تھوک آ جائے اور اس کو نگل بھی لیا تو اس سے روزے پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ محمد اخنزادہ کراچی سے۔ نہیں جناب، اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا، تھوک بلغم جتنا کھاتے رہیں، اپنا کھائیں، تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔